اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. سامعین و ناظرین، ضیوف الرحمن، آج کی اس مجلس میں ہم بقیہ مناسک حج پہ کچھ تأمل کریں گے، لیکن عمومی طور پہ یاد رکھیں کہ حج میں سکون سے اعمال ادا کرنا، وقار سے چلنا اور عجلت سے بچنا یہ بھی مطلوب ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تم مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو. پھر ان کی ادائیگی میں جو وسعت اللہ نے رکھی، سہولت اللہ نے رکھی اور وہ سنت سے ثابت بھی ہے، اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں. حج کو نہ مشکل سمجھیں، نہ حج میں مشقت کو اپنے لیے کھینچیں کہ ہر کام ہم نے پہلے کرنا ہے، ہم نے جناب علی حجر اسود کو جا کے چومنا ہے، ہم نے سب سے پہلے رمی کرنی ہے. تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جب حضرات صحابہ مزدلفے سے مناس اپنے عرفات سے مزدلفہ آ رہے تھے تو حضور کا یہ ارشاد سبھی کو یاد رہے کہ آپ نے فرمایا لوگو تم وقار کو اختیار کرو، علیکم السکینہ، پرسکون رہو، اجلت نہ کرو. تو یہ ایسا ایک عمومی ضابطہ ہے کہ جو آپ نے طواف میں بھی اختیار کرنا ہے، حجر اسود کے استلام میں بھی اختیار کرنا ہے، سعی میں بھی اختیار کرنا ہے، عرفات کے موقف میں بھی اسے نہیں چھوڑنا، واپسی مزدلفہ میں بھی نہیں چھوڑنا. پھر وہاں سے رمی جمرات کے لیے جب آپ نے یوم الحج الاکبر تو اس میں بھی نہیں چھوڑنا. تو آج ہم حج کے تیسرے دن یوم الحج الاکبر جسے رسول اللہ نے فرمایا، یہ 10 ذی الحجہ کے اعمال کے بارے میں یہاں ہم آغاز کریں گے. 10 ذی الحجہ کو جب آپ واپس مینا آ جاتے ہیں اور حجاج کرام کثیر اور عظیم الشان، یعنی آج کے دن کے اعمال کثیر بھی ہیں اور عظیم الشان بھی ہیں. آپ یاد رکھیں را میم رمی، سب سے پہلے آج کا عمل رمی ہے. اب آپ دیکھتے جائیں، یوں ہی آپ مینا میں آتے ہیں تو ایسے اعمال کرتے ہیں جن میں شیطان سے براءت ہے. اس سے پہلے جتنے اعمال آپ کر رہے تھے اللہ سے ولا اور محبت اور عشق کا اظہار ہے. احرام میں سب کچھ چھوڑ دیا، اس کے گھر کا طواف کیا، صفا مروہ کیا، پھر مینا چلے گئے، پھر عرفات چلے گئے، مزدلفہ آ گئے، دیوانہ وار پھر رہے ہیں ہر جگہ. اب یہاں پہ جب آپ آئے تو پہلا عمل رمی ہے، پتھر مارنا ہے، کنکر مارنا ہے جمرات کو. آج جمرہ عقبہ کو، یعنی جسے اردو میں وہاں لوگ بھی کہہ لیتے ہیں بڑا شیطان،
تو یہ سب سے آخری مکے کے قریب ہے، تو اس کی رمی کرنی ہے۔ یہ رمی ان مواقف میں ہے، ان جگہوں کی ہے جن جگہوں پہ شیطان نے باپ یعنی حضرت ابراہیم، بیٹے حضرت اسماعیل اور ماں حاجر، حضرت حاجر زوجہ ابراہیم اسماعیل کو اللہ کے حکم کی تعمیل سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ یعنی کیا ابراہیم ہے، بیٹے کو ذبح کریں گے؟ ماں کو کہا، ابراہیم کو یہ ورگلایا کہ یہ تیرا بیٹا بڑھاپے کا بیٹا ہے، تیرا دست و بازو ہے، اس کو تو ذبح کرے گا۔ اسماعیل کو کہا کہ کوئی عقل مند باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہو۔ تو ان مواقف پہ جب آپ آ کے اللہ اکبر کہہ کے رمی کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی عظیم ذات اور ہمارے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے حجاج کرام اس رمی کا مقصد۔ اور پھر ایک دن نہیں کرتے آپ، 10ویں دن بڑے شیطان کی، بڑے جمرے کی، جمرہ عقبہ جو مکے کے قریب ہے، 11ویں دن تینوں کی، 12ویں دن تینوں کی، اور اگر آپ وہاں رہے تو پھر 13ویں دن کی تینوں کی۔ تو یہ شیطان سے بیزاری کے اظہار کا مظہر ہے ایک عمل۔ دوسرا ذبح، اللہ کے لیے ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا کے ان کی گردن پہ چھری پھیر دی۔ اللہ نے ابراہیم کو کہا قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ایک عظیم قربانی اس کے عوض میں اللہ نے دی۔ تو اے حجاج کرام، آپ اپنی خواہشات نفس کے ساتھ ساتھ اس قربانی پہ بھی چھری پھیریں، اور شیطان اور اپنی خواہشات۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ سورہ توبہ، جسے برات بھی کہتے ہیں، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر، اسی حج اکبر کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہے۔ اسی آج کے دن، 10ویں کے دن، حضرت ابو بکر اور علی اور دیگر صحابہ کرام کو آپ نے وہ آیات دے کر بھیجا تاکہ وہ مکہ میں یہ اعلان کر دیں کیا کہ اذان من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ کھلا اعلان ہے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ اور رسول مشرکین سے لا تعلق ہے۔ یہ ہے اصل لا تعلقی، یہ ہے اصل قربانی، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حاجی ذبح بھی کرتے ہیں آج کے دن۔ پھر اس کے بعد حلق یا قصر کرتے ہیں، سر مڈاتے ہیں یا بال کاٹتے ہیں۔ اس کے بعد ان تمام مناسک کے اندر رمی ہو، ذبح ہو، حلق ہو، قصر ہو، ہر عمل میں اللہ سے ولا، اللہ سے پختہ دوستی، اللہ سے محبت مطلق، اور شیطان سے مکمل بیزاری، مکمل لا تعلقی، اور اس کے شرور اور اس کی بیزاری کو کھلے طور پہ بیان کرنا۔ یہ ہے یوم حج اکبر، یہ ہے جمرات کا وہ علاقہ جہاں پر آپ کے بڑوں کو، ابراہیم کو، اسماعیل کو اور اسماعیل کی ماں کو شیطان نے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب اس کے بعد حجاج کرام جب رمی کر لیتے ہیں، حلق و قصر کر لیتے ہیں، تو یہ تحلل اول ہے۔ اب وہ بالکل احرام سے نکل کے لباس پہن سکتے ہیں صاف ستھرا، اور یہ عید کا بھی دن ہے۔ بہت سے حجاج کرام حرم میں آ کے عید پڑھ لیتے ہیں، جو نہیں پڑھ سکتے کوئی حرج نہیں، کوئی افسوس نہیں،
کپڑے پہن کے پھر طواف کرنا ہے. یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں کے تمام اعمال یہ دیکھیں، رمی جمرہ عقبہ کی قربانی اور حضور کی قربانی. سبحان اللہ، حضور جیسا غنی آج تک کہاں دنیا میں آیا. 100 اونٹ کی قربانی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جن میں سے اکثر کو آپ نے خود ذبح کیا، بعض کو حضرت علی نے. یہ ہے اس غنی کی قربانی. اللہ سے ولا، مشرکین سے برات. کاش کہ ہمارے حجاج ان چیزوں پہ غور کریں، تأمل کریں اور مناسک کے حج کو ان دروس و عبرتوں کے ساتھ ذکر کریں جن کے بارے میں ہم نے عرض کیا. تو اب مختصر سا خاکہ ہم نے آپ کے سامنے اعمال کا بھی پیش کر دیا اور کچھ اس کے اندر جو حکمتیں پنہا ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کر دیا. یاد رکھیں کہ یہ حج مبرور بنے، حج مقبول بنے تو اس میں سب سے پہلے آپ حاجی جب اپنے گھر سے نکلے تو سب سے پہلے حجاج کرام کو یہ علم ہونا چاہیے کہ کیا کچھ حج مبرور کن اعمال سے، کن نیات سے، کس خلوص سے، کس اخلاص سے اور کن آداب سے یہ حج ہمارا حج مبرور بنے گا. حج مبرور کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں؟ اے حجاج کرام، لاکھوں ریال، روپیہ، پاؤنڈ، ڈالر خرچ کر کے آپ یہاں آئے، فارغ کر کے اپنے آپ کو سفر کی مشقتیں، جدائی کی مشقتیں، اوطان کو چھوڑا اور اس فریضہ حج کو ادا کرنے آئے. تو یہ سن لیں کہ یہ حج مبرور کیسے ہوگا. اہل علم لکھتے ہیں کہ حج مبرور یہ ہے، اس کی علامات کیا ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ مال کا انتخاب آپ نے حلال مال سے کیا. اس کے بعد حج کے مناسک کی ادائیگی میں اتباع رسول، حتیٰ کہ جذبات کو بھی قربان کرنا ہے. جیسے میں نے آج عرض کیا کہ سکون اور وقار کو اختیار کریں ہر عمل میں اور دوسروں کی اذیت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اللہ حاجی مناسک کے حج کو جناب رسول اللہ کی ہدایات کے مطابق ادا کرے، شریعت اسلامیہ کی روح سے سنت نبوی کے اختیار کرنے کی پابندی کرے اور غرض و غایت صرف اللہ کی رضا، اللہ اکبر، کا حصول ہو. ابن حجر بخاری کے شارح ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حج مبرور یہ ہے کہ احکام مکمل طور پہ ادا ہوں، ہم نے جیسے ذکر کر دیا، اور پھر وہ درست طریقے سے ادا ہوں، پھر اس کے اندر اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو. پھر حج مبرور کے بارے میں اہل علم لکھتے ہیں کہ وہ مقبول حج ہے جس میں اللہ کی معصیت نہ ہو. قدم قدم پہ رش ہوتا ہے، اپنی نگاہ، اپنی نظر، اپنے کان، اپنی زبان، ہر چیز کو محفوظ رکھنا ہے. آپ اللہ کی معصیت نہ ہو. دوران حج کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ سے تکلیف میں اپنے آپ کو آگے رکھیں، راحت میں پیچھے رکھیں. اگر اس چیز کو حجاج کرام دل میں بٹھا لیں تو کوئی پریشانی نہیں حج میں. بے پردگی سے، غیبت سے، جھگڑے سے، نفس پرستی سے اور
دیگر حجاج کو ایذار ثانی اس کا خاص خیال رکھیں کہ حجر اسود کو چومتے وقت، طواف کرتے وقت، سعی کرتے وقت، پھر عرفات سے واپسی کے وقت مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب حاجی حج کر کے یہاں سے جائے تو پھر اس کے دل میں اللہ کی معصیت کا داعیہ نہ آنے پائے، خود بھی احتیاط کرے، خود بھی اس کی زندگی میں مطمع نظر رہے اللہ کا تقوی، اور یہ ذہن میں رہے کہ میں اللہ کے گھر سے لوٹ کے آیا ہوں، میں حاجی بیت اللہ ہوں، اللہ کا مہمان، اس کی مہمانی وصول کر کے واپس آیا ہوں۔ تو جس طرح حج مبرور میں ہر وقت اللہ کی طاعت پیش نظر رہے، اسی طرح ایسا حج مبرور اور جنت لازم و ملزوم ہے۔ حضور نے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اس لیے حجاج کرام، برادران اسلام، حاجی اللہ کا مہمان ہے، مہمان کا اکرام میزبان پر واجب ہے، اور پھر جب اللہ کی مہمانی کے شرف کو آپ حاصل کر چکے تو اب آپ نے آئے تھے مہمان بن کے، غور سے سنیں میری بات کو، آپ جب آئے تھے مکہ مکرمہ تو مہمان تھے آپ اللہ کے، اب غور سے سنیں جب آپ نے واپس جانا ہے تو اللہ کا سفیر بن کے جانا ہے، اسلام کا سفیر بن کے جانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر بن کے جانا ہے۔ یہ ہے اصل فلسفہ حج کا۔ حج کو بدنام نہیں کرنا، بیت اللہ کو بدنام نہیں کرنا۔ ہمارے مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر حجاج میں بیان کرتے تھے تو یہی فرماتے تھے، اے حاجیو یاد رکھنا کہ حج بدنام نہ ہو جائے، جب آپ لوگ وہاں جائیں ایئرپورٹ پہ تو وہ سمجھیں بھائی یہ حاجی ہیں، ان کو جانے دو، ان کی چیکنگ کی ضرورت نہیں، ان کو پوچھ پڑتال کی ضرورت نہیں۔ ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے حاجی کو اپنے گھر سے نکلنے سے لے کے واپسی تک۔ اسی لیے تو حجاج کرام اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں یہ حدیث میں آیا ہے کہ جب تک وہ اپنے گھر نہیں پہنچ جاتے وہ مستجاب الدعوات ہیں، اور لوگوں کا بھی فرض ہے کہ ان کا اکرام کریں، ان سے دعائیں لیں، اور ان کا بھی فرض یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری مسلمانوں عالم کے لیے دعا کریں، گھر والوں کے لیے دعا کریں، علاقے والوں کے لیے دعا کریں، اپنی مسجد والوں کے لیے، اپنی جماعت والوں کے لیے، جہاں وہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے، اور پوری انسانیت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ چند امور ایسے تھے جن کو بیان کرنا ہم ضروری سمجھتے تھے، اور ایک میری آخرت میں گزارش یہ ہے کہ آپ نے جب واپس جانا ہے تو حج سے وفا کرنی ہے۔ حج سے کیا کرنی ہے؟ حج سے وفادار رہنا ہے، اور مناسک حج کو یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے، ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے 60 سال پہلے حج کیا، 60 سال 70 سال، مگر وہ بھولے نہیں۔ یعنی اللہ کی یہ عجیب حکمت بھی ہے کہ مناسک حج کو ادا کرنے والا پوری عمر نہیں بھولتا۔ یہ بھی ایک حکمت ہے کہ اللہ نے اس شخص کو امت اپنی ہدایت کے لیے، اپنے گھر والوں کی ہدایت کے لیے اور اپنے علاقے والوں کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ حجاج کرام آپ کو شعور رہے کہ آپ اللہ کے منتخب بندے ہیں، اللہ نے
لاکھوں میں آپ کا انتخاب فرمایا ہے. تو اب آپ حج سے وفا کریں. حج سے وفا کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کے بعد کی مجلس میں ہم اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے. آج اسی پہ اتفاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب